الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. اس سے پہلے کی آیتوں میں چند قوموں کا تذکرہ کیا گیا تھا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص طور سے عذاب نازل ہوا تھا. در حقیقت وہ لوگ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے. رسول اللہ یا اپنے زمانے کے رسولوں کی بات سننے کے بجائے اپنے سرداروں کا کہا مانا کرتے تھے، اور جب نبیوں نے انہیں سدھارنے کی بات کی تو لوگوں نے ان نبیوں کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف مختلف قسم کی کارروائیاں کرنے کا پروگرام بھی بنا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو اور ان کے ماننے والے متبعین کو اپنا فضل و کرم سے نوازتے ہوئے بچا لیا، جبکہ مخالفین کو اللہ نے ان کے کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے دردناک عذاب سے دوچار کر دیا. آگے کی آیتوں میں اسی دعوت توحید کو پیش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف وہ معبودان باطل ہے جن کی لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ بنا نہیں سکتے، وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا بلکہ اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچا نہیں سکتے. جبکہ دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی معبود حقیقی ہے. اس نے آسمان سے لے کے زمین تک بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور انسان کے کام میں لگا دیا ہے. تو عبادت اس اللہ کی چاہیے جس نے انسان کو بے شمار اسباب و وسائل کو فراہم کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کا حکم دیا ہے، یا پھر عبادت کے لائق ان معبودان باطل کو سمجھا جائے جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اسی چیز کو سمجھاتے ہوئے قرآن نے 20ویں سپارہ کے شروع میں سوالیہ انداز میں کچھ باتیں بیان کی ہے جنہیں بغور سننے کی ضرورت ہے، اور اسی مناسبت سے اپنا عقیدہ اعمال بجا لانے کی حاجت ہے. امن خلق السماوات والارض، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے
ہرے بھرے باغات اگا دیے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، جبکہ ان باغوں کے درختوں کے اگانا تمہارے اختیار میں تھا ہی نہیں. الہ مع اللہ، کیا کوئی اور بھی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل انتم قوم یعدلون، بلکہ تم لوگ تو صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہو. آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے روزی روٹی کا محتاج ہوتا ہے، اسے کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے. انسان پھل فروٹ ہو یا غلہ جات کہاں سے کھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. زمین کو کاشتکاری کی جگہ ضرور بنایا ہے، لیکن آسمان سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں تبھی زمین غلہ اگانے کے لائق بنتی ہے. تو آسمان بھی اللہ کی مخلوق، زمین بھی اللہ کی مخلوق. پھر اللہ ہی تبارک و تعالی آسمان سے بارش بھیجتا ہے. اس بارش کے نتیجے میں زمین پیداوار کرنے کے لائق بن جاتی ہے. نتیجے کے طور پر جو زمین ابھی مردہ پڑی ہوئی تھی، جب اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسا دیا، اس کے نتیجے میں زمین پہ ہریالی، سرسبزی اور شادابی چھا گئی. انسان لاکھ کوشش و جتن کر لے، وہ غلہ اگا نہیں سکتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فضل و کرم شامل نہ ہو. اس لیے فرمایا اللہ نے پانی برسا کر زمین کو کاشتکاری کے لائق بنا دیا، اور نتیجے کے طور پر اس سے غلہ جات نکلنے شروع ہوئے. اب کھیتی پر ایسا لگتا ہے کہ سبز رنگ کی چادر تنی ہوئی ہے اور لوگوں کی نگاہ کو بھا رہی ہے، خوشنما دکھائی دے رہی ہے. انسان غلہ جات اگانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، لیکن خالق کائنات اسباب پیدا کر دیتا ہے تو غلہ جات ابج جاتے ہیں. فرمایا الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ میں؟ یعنی جس اللہ نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے پانی برسایا، جس نے کھیتی اگائی، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں جو حد سے گزرے ہوئے ہیں، یہ حد سے ہٹے، حق سے ہٹے ہوئے ہیں. دوسرا معنی یہ کیا گیا، بلکہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے برابرے میں دوسروں کو رکھ دیتے ہیں. جب تک کھیتی دکھائی نہ دے تو اللہ نظر آتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھیتی تیار ہو جائے تو وہاں اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے دوسرے معبود اور دیوی دیوتا بھی نظر آتے ہیں کہ فلاں کے صدقے میں، فلاں کے طفیل میں، فلاں کے نتیجے میں، فلاں کی کوشش یہ ہو گیا، اللہ کہاں چلا گیا؟ جبکہ سارا کام اللہ نے کیا. قرآن نے کہا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے برابر دوسرے کو بھی سمجھنے لگتے ہیں، یا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، منحرف ہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا وہ جس نے زمین کو سکون، جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، اور جس نے اس زمین کے اندر نہریں جاری کر دی، اور جس نے اس زمین کے لیے پہاڑ بھی بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور جس نے سمندر اور دریاؤں کے درمیان میں ایک آڑ بھی رکھ دی.
الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ پھر اللہ نے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا، کہا ایک دو انسان کی نگاہ اٹھتی ہے تو آسمان دکھائی دیتا ہے، انسان کی نگاہ جھکتی ہے تو زمین دکھائی دیتی ہے۔ جس زمین پر انسان رہتا ہے، بستا ہے، چلتا پھرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، سارا کام کاج زمین پہ کرتا ہے، اس زمین کو ٹھہرنے کے لائق کس نے بنایا؟ جبکہ زمین کے اندر تو پانی ہے۔ دنیا میں 3/3 پانی ہے، 1/3 زمین ہے، اس زمین کے اندر بھی پانی۔ یہی وجہ ہے اب کنواں کھودتے ہیں، چاپا کل گاڑتے ہیں، سمرسیبل گاڑتے ہیں، پانی وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ کوئی چیز اگر پانی پہ رہتی ہے تو ڈوا ڈول رہتی ہے، کہ جس اللہ نے زمین کو استقرار ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا وہ ابھی ڈوا ڈول نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری بات، وَجَعَلَ خِلَالَهَا نَهَارًا، پھر اس اللہ نے زمین کے درمیان میں شوتے نکال دیے، نہریں نکال دی، جس کے ذریعے انسان سیرابی حاصل کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑا لتا صاف کرتا ہے، پانی ایسی نعمت سے بہرور ہوتا ہے۔ پھر اسی اللہ نے زمین کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اس میں پہاڑ کی کھونٹی گاڑ دی۔ اب زمین جو ہے ہل نہیں رہی، حرکت نہیں کر رہی۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اسی اللہ نے دو دریاؤں کے درمیان میں، یہ دریا اور سمندر کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے۔ دریا کا پانی سمندر میں ملنے کے باوجود جہاں یہ پانی گر رہا ہوتا ہے، ملتا بھی ہے تو یہ پانی میٹھا ہی رہتا ہے اور سمندر کا پانی کھارا ہی رہتا ہے۔ علاوہ اس کے اللہ نے بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ چلاتا ہے تو دریا کو، ان کے درمیان ایک ایسی آر اور پردہ ڈال دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب الہ آباد چلے جائیں، وہاں دیکھیں گے گنگا جمنا دونوں بہ رہا ہے، دونوں کے پانی میں فرق ہے، ایک پانی بالکل صاف شفاف ہے، دوسرا پانی ذرا گدلا ہے، اور بہت دور تک ایسا لگتا ہے کہ یہاں کچھ لکیر کھینچی ہوئی ہے، اس طرف گدلا پانی، اس طرف پاک پانی، سادہ پانی۔ آخر یہ رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ کہ اللہ ہی نے ڈالا ہے۔ علاوہ اس کے اب اگر اپنے گھر میں اس کا تجزیہ کرنا چاہے، دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ دو دریا کو آپس میں ملنے اللہ نہیں دیتا ہے۔ آپ انڈا لیجئے، انڈا کو ہلائے، اس میں گیری بھی ہے، زردی بھی ہے، اور اس کے پانی بھی ہے، وہ ملتا نہیں ہے۔ کھولیے گا، توڑیے گا، پھر گھولیے گا تو مل جائے گا، لیکن وہ ملتا نہیں ہے۔ کہا دریا اور سمندر کے درمیان جو رکاوٹیں پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ اس کی پہنچ وہاں تک ہے، بتائیے۔ کہا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اسی اللہ نے دو دریا کے درمیان میں رکاوٹ کھڑی کر دی، ایک دوسرے کے اندر گھسنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، جس نے زمین میں نہریں جاری کی، جس نے زمین کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے پہاڑ کی کھونٹیاں گاڑ دی، اور جس نے دو دریاؤں کے درمیان رکاوٹ اور آڑ پیدا کر دی، جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ صلاحیت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اس لیے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔
بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اس لیے کہا تم اللہ کی نعمتوں کو جانو، اللہ کی مخلوقات کو پہچانو، پھر تمہیں خالق کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے وہ جو کسی پریشان انسان کی پریشانی کے وقت میں کی گئی دعا کو سنتا ہے؟ جو پریشان آدمی اللہ کو پکارتا ہے اللہ سنتا ہے۔ کون ہے وہ جو مصیبت زدہ اور پریشان حال انسان کی پکار کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے وہ جو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے وہ جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، زمین پر بسنے والا انسان بنا دیتا ہے۔ کہا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا یہ سب کام اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ یا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ میں؟ مطلب کیا ہوا؟ ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے، سب کو پکار پکار کے تھک جاتا ہے، وہ اس کی مشکلات کو دفع نہیں کرتا۔ ایک انسان گونگا ہے، بول نہیں سکتا، اس کے اندر کی کیفیات کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ایک انسان ٹوٹے پوٹے جملے اپنی زبان سے استعمال کر لیتا ہے، بات سمجھا نہیں پاتا، توتلا ہے، اس کی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان ساری زبانوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ دنیا کے کسی خطے سے، کسی کنارے سے، اوپر سے نیچے سے، دائیں بائیں، کسی جانب سے اگر کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مشکلات کو دفع کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی تو نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے مصیبت کی گھڑی میں انسان کو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ جب انسان کے سارے حربے ختم ہو جائے، سارے وسائل مٹ جائے، سارے اسباب ٹوٹ جائے، وہ صرف اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور پکارتے بھی ہے اور اللہ ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہی تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اس کی دو صورت، ایک تو یہ ہے ایک قوم پر عذاب نازل ہوا، سب تباہ و برباد ہو گئے، اس کے بعد دوسری قوم کو اس کی جگہ دے دیا، جیسے کئی قوموں کا تذکرہ اس سے پہلے کیا گیا۔ یا نسلاً بعد نسل، ابھی روئے زمین پر ہم ہیں، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، تو نسلاً بعد نسل، جو زمین میں جو ہمیں بسایا جا رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ کہا یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں گے وہی اللہ کہلانے کا حقدار ہے۔ اس لیے عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بندگی نہیں کی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالی اللہ عما یشرکون۔ فرمایا کون ہے وہ جو تم کو خشکیوں اور تریوں کی اندھیریوں میں راستہ دکھاتا ہے؟ سمندری سفر کریں، یہ زمین پر چلے پھرے جنگل و بیابان میں، راستہ کون دکھاتا ہے؟ سمندر میں کچھ دایاں بایاں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو ڈائریکشن معلوم کراتا ہے، راستہ دکھاتا ہے کہ فلاں راستے سے فلاں فلاں جگہ جائیں گے تو فلاں جگہ پہنچ جائیں گے۔ راستہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ دکھاتا ہے۔ خشکی کا معاملہ ہے، آج مختلف قسم کے راستے دکھانے کے اسباب پیدا ہو گئے، وہ اسباب کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ نہ کون ہے وہ
جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہیں راستہ دکھلاتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو اپنی رحمت کے بھیجنے سے پہلے خوشخبری سنانے والی ہوا بھیجتا ہے؟ مطلب اب دیکھتے جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے، کسانوں کو خوشخبری ملتی ہے اب بارش ہونے والی ہے۔ مطلب بارش کے بھیجنے سے پہلے یہ ہوا کون چلاتا ہے؟ جو ہوا چلاتا ہے اس کے بعد بارش بھیجتا ہے، خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راستہ سجاتا اور دکھاتا ہے۔ الہم اللہ، بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی دوسرا معبود یہ کر سکتے ہیں؟ تعالی اللہ عما یشرکون، ان تمام تر شرکیات سے اللہ بلند و بالا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آج مختلف قسم کی چیزیں ہو گئی ہے، پانی برسانے والا کوئی اور ہے، خشکی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ نے کہا یہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو جو اللہ نظام کائنات کو چلانے والا ہے، ہمیں اسی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ان تمام تر شرکیات سے بلند و بالا ہے، اللہ پاک ہے، اس کی رفعت شان ہے، کوئی مخلوق اللہ کی برابر ہو نہیں سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے برابر کسی کو سمجھتا ہے تو اپنے ایمان کو سدھار لے، کیونکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے الہم اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان تمام تر شرکیات سے پاک ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ، کون ہے وہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ پوری کائنات کو پہلی بار پیدا کرنے والا اللہ، پھر نظام کائنات کو درہم برہم کرنے کے بعد دوبارہ نظام کائنات کو سنبھالنے والا، بنانے والا اللہ، مخلوقات کھانے پینے کے محتاج ہے، آسمان و زمین سے روزی فراہم کرنے والا اللہ۔ فرمایا اچھا بتاؤ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ میں کوئی اور معبود ہے جو کام کر سکتا ہے؟ پیدا کرنا کسی کام ہی نہیں اللہ کی سوا۔ پھر انسان موت سے دوچار ہو جائے گا، دوبارہ اللہ ہی پیدا کرے گا۔ پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان جو اس کو زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کے درمیان کھانے پینے کے محتاج ہے انسان یا دیگر مخلوقات۔ روزی رسانی کون کرتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ کبھی آسمان سے خون برساتا ہے، کبھی زمین سے غلہ جات پیدا کرتا ہے۔ تو آسمان سے روزی اتارنے والا اور زمین سے روزی نکالنے والا کون ہے اللہ کے سوا؟ جب یہ کام اللہ کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کرتے ہو؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہیں عبادت کے لائق ہیں؟ پھر قرآن کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہو اور اس دعوے میں تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو کہ یہ دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، یہ بابا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکا ہے، اس قسم کے لوگ ہیں، یہ ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ نہیں۔ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ساری کائنات کی روزی رسانی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر رکھی ہے، اپنے ذمہ رکھی ہے۔
عبادت کے لائق اللہ ہے، اس لیے بندگی صرف اللہ کی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ کے مقابلے میں کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون۔ بڑی اہم بات آپ فرما دیجئے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ غیب کو نہیں جانتے سوائے اللہ کے۔ آسمان میں اللہ کے فرشتے بھی ہیں، زمین پر انسان اور جنات بھی ہیں، اور بے شمار مخلوقات ہیں، انسان ہو یا جنات ہو یا فرشتے، غیب کی بات جانتے نہیں ہیں۔ غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے بتانے سے کسی کو خبر ہوتی ہے، نبی و رسول کو پتہ چلتا ہے اللہ کے بتانے سے۔ جب تک اللہ بتاتا نہیں، نبی و رسول کو بھی غیب نہیں ہوتا۔ تو کہا جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ غیب نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اللہ ہی غیب جانتا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ ان کا حال یہ ہے، انسان ہو یا جنات ہو، جتنا بڑا سے بڑا اعلیٰ مرتبہ کا انسان کیوں نہ ہو جائے، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ان کی موت واقع ہوگی اور قبر سے دوچار کی جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے۔ اصحاب کہف، یہ اللہ کے مخصوص بندہ جنہیں غار میں چھپ گئے تھے، 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا تھا۔ اٹھایا، سوال کیا کتنے دن تو ٹھہرے رہے، آپس میں جواب دے رہے ہیں لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ بلکہ ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 100 سال کے لیے مار دیا، اور 100 سال کے بعد اٹھایا، فتایا کم لبثتا، کتنے دن ٹھہرے رہے، کہا لبثت یوما او بعض یوم، کہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ یعنی یہ نبی ہو کہ ولی ہو، انتقال کر جانے کے بعد وہ کچھ جانتے نہیں ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے، کتنے دنوں تک ٹھہرے رہے، ان کو یہ عطا پتہ تک نہیں ہے۔ اسی قرآن نے کیا کہا، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں، یہ بھی علم نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ گویا آسمان و زمین کے سارے غیب کو جاننے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا غیب کا علم دیتا ہے، اس کو اتنا معلوم ہوتا ہے۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ ان کے علم تو آخرت کے معاملے میں ختم ہو چکے ہیں۔ جو کفار ہو، مشرکین ہو، سردار ہو، سارے انسان ہو، ان کا معاملہ ختم۔ زندگی میں جب تک تھے کچھ معلوم کر لیا، آخرت کے بارے میں کچھ ان کا علم نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ اس سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کفار و مشرکین ہیں وہ قیامت کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، شک و شبہ کا شکار ہے، کو پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ بھی قرآن کہتا ہے بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ اس سلسلے میں تو اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ایک انسان ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کو علم دیا جاتا، جنہیں بتلایا جاتا، انہیں تو معلوم کرنا چاہیے تھا، لیکن اندھے بنے ہوئے ہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، علم کو حصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے، یہ کفار ہے، مشرکین ہے، ان کے دیوی ہیں، ان کے دیوتا ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کا کابرین ہے، سارا کا سارا معاملہ ایسا ہے کہ سب دنیاوی زندگی کے لیے ہے، آخرت کا مسئلہ ان کا معاملہ ایسا ہے کچھ نہیں جانتے۔ دنیا میں کچھ جان لیا، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت سے متعلق ان کا علم بالکل ختم ہو چکا ہے، یا ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر شرابر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے مجمع میں جبریل امین نے سوال کیا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں جانتا جس سے پوچھا گیا۔ مطلب ہے کہ جبریل سے متعلق جب جبریل نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کی جانب سے
آخرت سے متعلق، قیامت سے متعلق جتنا آپ نے خبر ہم کو دیا ہے اتنا ہی ہم کو معلوم ہے، اس سے زیادہ تو معلوم نہیں ہے۔ ہاں قیامت کی کچھ نشانیوں کی خبر ہے، ہم نشانی خبر دے سکتے ہیں، لیکن قیامت کب قائم ہوگی، کون سے سال میں ہوگا قیامت قائم ہوگی، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ اتنا آپ کو ہی معلوم ہے، جتنا آپ نے ہم کو بتایا اتنا ہم کو معلوم ہے۔ فرمایا یہ برابری کے لیے کہا گیا، جتنا آپ کو معلوم اتنا ہم کو معلوم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پورے تفصیلی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس کو جتنی خبر دی گئی ہے ان کو اتنی ہی معلومات ہے۔ ہر نبی نے قیامت سے متعلق خبر دی ہے، لیکن کس سال میں قیامت واقع ہوگی کسی نے خبر نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت بالکل قریب ہے، 14.5 سال گزر کے کون سے قریب ہے، لیکن اس معنی کر کے بھی یقین کرنا چاہیے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو موت تو بالکل قریب لگی ہوئی ہے، ہر شخص جانتا بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات پوری ہوگی نہیں ہوگی، میری موت آ سکتی ہے، ہم گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، ہمارا جنازہ نکل سکتا ہے۔ یہ اتنا قریب ہے، اتا پتا کچھ نہیں، رات میں سویا ہی رہ گئے۔ تو قیامت اتنا زیادہ قریب ہے، تو قیامت قریب ہے، یقین کرنا ہے کہ ہماری موت بھی قریب ہے۔ اور وہ قیامت جس کے بارے میں کہا تھا کل ما هو آت قریب، ہر جو آنے والا ہوتا ہے قریب ہی ہوتا ہے، یعنی آنا ہی آنا ہے، تو قیامت تو آنا ہی آنا ہے۔ اس لحاظ سے قیامت سے متعلق ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ہم نے جس طرح گزار دی ہے، قیامت برپا ہوگی، ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی بھر کا عملی ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کرے گا، اسی مناسبت سے فیصلہ ہوگا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے جہنم سے بچ سکے اور جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہو سکتا ہے آج کے یہ درس اس سال کا آخر ہوگا، کیونکہ سامنے رمضان کا ہے، جمعہ پڑھا کے ہم گھر جائیں گے، اگر جمعہ کو چاند نہیں ہوا تو سنیچر کو آیا جا سکتا ہے۔